ایک سوال جو آیا ہے ہمارے پاس کہ قبر پر پودے لگانا اور پھول وغیرہ ڈالنا کیسا ہے، اور اس سے کیا قبر کے عذاب میں کمی آتی ہے اگر قبر پہ پھول لگائیں یا پودے لگائیں اس کے ارد گرد؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ فرما رہی ہیں کہ مختصر لیں گے لیکن جواب تو اس کا تھوڑا سا لمبا ہے. نہیں، ہم آپ سے زیادہ سوالات کے جواب لیں گے تاکہ آپ کو ٹائم پورا مل جائے. اور بھی کوسچنز ہوں گے نا ہمارے، آپ بتائیے پہلے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو جو تعلیمات دی ہیں ان تعلیمات کا جو خلاصہ لیا جاتا ہے اس میں ایک آسان سا جملہ میں اگر سمجھا جائے کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا اسے لے لیا جائے اور جس سے روکا اس سے رک جایا جائے. شریعت کا قاعدہ یہ ہے کہ جس چیز میں شریعت خاموش ہوتی ہے اس میں پھر استحباب کے معاملات ہوتے ہیں، مباح کے معاملات ہوتے ہیں. جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں آپ کی اپنی زوجہ محترمہ سیدہ خدیجہ کا انتقال ہوا، اور اسی طرح آپ کے صاحبزادے کا انتقال ہوا، آپ کی بیٹی کا انتقال ہوا. تو ہمیں کہیں بھی کسی بھی حوالے سے کوئی ایسا ثبوت نہیں ملتا کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر پر کوئی اس طرح پھول پتیاں ڈالی ہوں. تاہم ایک روایت آتی ہے جس میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ ایک قبرستان سے گزر رہے تھے تو وہاں آپ نے بتایا کہ یہاں ان دو قبروں والوں پر عذاب ہو رہا ہے. اچھا. یعذبان، ان کو عذاب دیا جا رہا ہے، اور تمہاری نظر میں کوئی بہت بڑے جرم پر یا گناہ پر عذاب نہیں ہو رہا، بلکہ جو تمہاری نظر میں معمولی گناہ ہیں، یعنی چغلی، ایک نمام تھا ان میں سے، اور دوسرا جو ہے وہ پیشاب کی چھینٹوں سے پرہیز نہیں کرتا تھا، احتیاط نہیں کرتا تھا. پھر آپ نے ایک چھڑی لی، ٹہنی لی، اور اس کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا اور دونوں کی قبروں پہ لگا دیا. فرمایا کہ شاید کہ لعل کے الفاظ آتے ہیں جب تک یہ تر و تازہ رہیں گی ان کے اوپر عذاب میں تخفیف رہے گی. اس سے علماء میں دو آراء پیدا ہوئی ہیں. اچھا. ایک رائے یہ ہے کہ ان چھڑیوں کے یا ان ٹہنیوں کے لگانے کی بنا پر، کیونکہ وہ تسبیح کر رہی ہیں، اس بنا پر یہ عذاب میں تخفیف ہوگی. لیکن جو دوسری رائے ہے جو میرے نزدیک زیادہ بہتر رائے ہے اور افضل اور اعلیٰ ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی بتایا گیا تھا کہ ان پہ عذاب ہو رہا ہے. ہم جن قبروں پر پودے لگاتے ہیں، جن قبروں پر ہم پھول ڈالتے ہیں، ہمیں تو نہیں پتہ کہ ان پہ عذاب ہو رہا ہے. ہمیں تو اچھا گمان رکھنے کا حکم ہے کہ انشاءاللہ اللہ نے ان کی بہترین مہمان نوازی کی ہوگی. دوسرا یہ کہ قرآن کہتا ہے کہ جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ سب اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں. تو وہ جو ٹہنی ہے وہ خشک ہو یا تر ہو، خشک ہونے کے بعد بھی تسبیح بیان کرے گی. صحیح. وہ جو مٹی پر، جو قبر کے اوپر جو مٹی پڑی ہے وہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے. جتنی بھی مخلوقات ہیں، جو بھی چیزیں ہیں، سب اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں. تو یہاں پر مراد یہ ہے کہ نبی اکرم نے جو دعا فرمائی اس دعا کا اثر اس وقت تک رہے گا جب تک یہ جو ٹہنیاں ہیں یہ سرسبز رہیں گی یا یہ سوکھیں گی نہیں. یہ آج کل تو ایک اور کام ہوتا ہے، وہ ایسٹرو ٹرف جو ہوتی ہے گرین والی، وہ قبر پہ بچھا دی جاتی ہے. وہ سوری، ایسٹرو ٹرف جو فیک گراس ہوتی ہے، جی جی جی، وہ ڈیکوریٹ کرنے کے لیے قبروں پہ ڈال دیتے. سارا دارومدار اصل میں یہ ہے کہ یہ ہمارے دل کی تسلیوں کے ایک سامان ہیں. اصل میں معاملہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، جب انسان فوت ہوتا ہے دنیا سے اس کا رابطہ ٹوٹ جاتا ہے. اب باہر کی دنیا کے بجائے اندر کی ایک الگ دنیا سجتی ہے. اور اگر باہر آپ نے قمقمے لگائے ہیں، باہر آپ نے مرکری کے بلب لگائے ہیں، باہر آپ نے دنیا کی انواع و اقسام کی جو ہے عطور وہاں پہ چھڑک رہے ہیں، لیکن اندر اگر اس کے اپنے اعمال درست نہیں ہیں اور صحیح نہیں ہیں تو اندر کے اعمال باہر کی دنیا سے اندر کے اعمال کو فائدہ نہیں، یعنی روح کو فائدہ نہیں پہنچے گا. جی، ہمارا جو دین ہے وہ توقیفی دین ہے، یعنی ہم ہدایات کے پابند ہیں. جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہدایات دی ہیں ہم اس کو فالو کرنے کے پابند ہیں. لیکن جتنی بھی احادیث کی کتابیں ان میں احکام الجنائز ہیں، ابواب الجنائز ہیں، یعنی جب کوئی فوت ہو تو ہمیں اس پر کیا کرنا ہے، لقنوا موتاکم، ہمیں کیا تلقین کرنی ہے، لا الہ الا اللہ کی تلقین کرنی ہے. پھر ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ اپنے مرنے والوں پر یاسین پڑھو. اس میں بھی پھر مختلف مباحث ہیں اور مختلف گفتگو ہیں، اشکال ہیں. پھر یہ بھی فرمایا گیا کہ جب فوت ہو جائے تو اس کی آنکھوں کو بند کر دو، پھر اس کو کفنایا جائے گا، پھر اس کو غسل کس طرح دیا جائے گا، بیری کے یعنی جو پتے ہیں ان کو اوٹانے کے بعد تاکہ اس سے جھاگ بنے، ان کو غسل دیے. پھر یہ فرمایا کہ اس کی نماز جنازہ کیسے ہوگی، پھر فرمایا نماز جنازہ کا طریقہ کیا ہوگا، پھر اس کی تدفین کیسے ہوگی، قبلہ رخ اس کو لٹایا جائے گا، پھر اس پر مٹی ڈالی جائے گی تو کیا پڑھا جائے گا. لیکن جتنے بھی احکام الجنائز اور ابواب الجنائز ہیں وہاں یہ ذکر نہیں ملتا کہ اس پر چادر چڑھائی جائے گی، پھولوں کی یا پھول ڈالے جائیں گے یا اگربتی لگائی جائے گی. یہ بس ایک ہمارے ہاں بر صغیر سے جو ہے وہ ایک رسم کے طور پر چلی ہے. اس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں. مرنے والے کے سکون سے زیادہ ہم اپنا سکون ڈھونڈ رہے تھے. کالر ہے.